تیر ہر باغیرت مسلمان کا سر بلند کر دیا ہے۔ امریکہ مرد آباد، جو بھی حامی ہے اس کو اچھے نہیں لگتے ہیں جو امن سے رہتے ہیں انسان، اس کو اچھے نہیں لگتے ہیں اسلام خدا اور پاک قرآن، یہ آج کا ہے فرعون بنا، امریکہ ہے مرد آباد۔ جاں بازیوں جرت کا سبق ہے تیری تلقین، اے خاک فلسطین، اے خاک فلسطین، جاں بازیوں جرت کا سبق ہے تیری تلقین، اے خاک فلسطین، ہوا تو پھر ادھر سے گاڑی نکال کے نکل جائے۔ جیسے مولا علیہ السلام نے فرمایا ہے کونوا للظالمین خصما وللمظلوم عونا، کہ کہیں پہ بھی جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے مددگار بنو اور ظالم کی جو ہے نا بےخکنی کرو۔ تو اس وقت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں اس وقت کربلا برپا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر جو ہے نا بمباری کی جا رہی ہے اور جو ہے ان کے اوپر رحم نہیں کیا جا رہا، اور ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا ہے، غذا بند کر دی گئی ہے، اور اس وقت کا یزید، اسرائیل اور اس کے جو ہے یہ ناجائز باپ امریکہ اور برطانیہ یہ کھل کے میدان میں آئے ہیں۔ تو ہم جو کہ حسینی ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس وقت کی کربلا میں اس وقت کے جو مظلومین ہیں فلسطینی بھائی ان کا بھرپور ساتھ دیں اور لوگوں کے ضمیر کو جگائیں کہ یہ وقت کی کربلا ہے جو کہ اس وقت برپا کی جا رہی ہے، اس میں بھرپور ان کا ساتھ دیں۔ مسلمین کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی دینی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حماس کے مجاہدین، فلسطین کے مظلومین سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اس ریلی میں شریک ہوئے۔ دراصل آپ نے قرآن کی پکار پر لبیک کہا ہے، آپ نے اپنے نبی اپنے رسول کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری دنیا دو گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، ایک حسینی اور ایک یزیدی، ایک مظلوم کا ساتھ دینے والی اور ایک مظلوم کے اوپر ظلم کرنے والی۔ یہی امام حسین علیہ السلام کی تحریک تھی کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت میں یہ بات بولی کہ کبھی بھی مظلوم کو تنہا نہیں چھوڑنا اور ظالم کا ساتھ نہیں دینا۔ آج ظالم آشکار ہے، آج ظالم آل سعود کی شکل میں، اسرائیل کی شکل میں، امریکہ کی شکل میں، برطانیہ کی شکل میں آج آشکار ہو چکا ہے۔ ظلم اس نے اپنا آشکار کر دیا ہے۔ مظلوموں کے ساتھ دینا ہوگا ہمیں، اور یہی امام حسین کی تحریک ہے اور یہی زینبی تحریک ہے اور یہی اب ہماری تحریک رہے گی۔ یا اب ہم حسینی ہیں یا ہم خدا نہ کرے اگر ہم ظلم کا ساتھ دیں گے تو ہم یزید کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، اور یزیدیت اور حسینیت کا آج انتخاب کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ اپنے جذبوں کو بڑھاتے ہوئے بلند آواز کے ساتھ مردہ آباد، مردہ آباد۔
माशाअल्लाह, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरा के परवरदिगार आलम का इरशाद है कि हमेशा कलील गिरोह को कसीर के ऊपर गलबा आता हुआ है। अगर आज हमास कलील तादाद में है, लेकिन इंशाअल्लाह इन सुपर ताकतों को नाबूद करके और जलील करके रहेगी। जैसा कि रहबर मुअज्जम सैयद अली खामेनाई ने फरमाया है कि इसराइल ने जो जिनायत किया है, इसराइल ने जो जुल्म किया है और फ़लस्तीनियों का खून बहाया है, उस खून के अंदर ये उसकी लपेट में खुद आएगा और उस खून में डूब कर मरेगा। उस जिनायत के अंदर इसने अपना ही नाबूदी को खुद खरीदा है और इस नाबूदी इंशाअल्लाह जल्द नाबूद होगा और तमाम मुसलमान तमाम आलम से इंशाअल्लाह जल्द कुद्स में रहबर मुअज्जम की क़यादत में इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे और फ़लस्तीन आज़ाद होगा। फ़लस्तीन हमारा है, कुद्स मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, ये हमारी मुक़द्दसात है, इन्हें बचाना हमारा फरीज़ा है और इंशाअल्लाह हम इन्हें बचाएंगे और इसकी खातिर हम अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद, अपने बच्चे, अपनी ख़वातीन, हर चीज़ इसके लिए कुर्बान करेंगे और इंशाअल्लाह के फ़लस्तीन आज़ाद होगा। मुर्दाबाद इस्राइल, मुर्दाबाद इस्राइल, मुर्दाबाद इस्राइल, मुर्दाबाद इस्राइल। से मुकम्मल पेशानी ये मिल्लत का है जो क़िबला अव्वल, अल-कुद्स जो इनाम इलाही से मुकम्मल पेशानी ये मिल्लत का है जो क़िबला अव्वल, उतर है तेरे मसहब पर कात की यासीन है ताके पर। या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुर्दाबाद इस्राइल, मुर्दाबाद। हम यहाँ मौजूद हैं अपने फ़लस्तीन भाइयों का साथ देने के लिए। हमारे छोटे बच्चे, ये सब लोग, बड़े छोटे बुज़ुर्ग सब इधर मौजूद हैं, ये साबित करने के लिए कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं और हमास ने जो किया है बहुत अच्छा किया है और हम उसको आगे लेके चलेंगे और हम इनका साथ देंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त मुस्लिम ही नहीं, नॉन मुस्लिम भी ये महसूस करते हैं कि इसराइल सुबह दोपहर शाम पिछले 70 सालों से फ़लस्तीन की जो मकामी आबादी है, जिनको गज़ा तक महदूद कर दिया गया, उन पर जो मज़ालिम ढा रहा है, इस पर तो हिटलर को भी लोग भूल गए हैं। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा यजीद, सबसे बड़ा ज़ालिम इसराइल है, लेकिन बदकिस्मती से जो आलमी साम्राज्य है वो उसकी पुष्ट पे खड़ा है। 57 इस्लामी ममालिक की गैरत का इस वक्त सवाल है, क्योंकि इन्नल मुस्लिमूना इख्वा, मुसलमान तो आपस में भाई भाई थे। इनको मुस्तफ़ा ने कल बुनियान वाहिद का, एक दीवार की मानद हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो एक दीवार नहीं बल्कि अलग अलग ईंटें बन चुके हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी इस आवाज़ का मकसद मुस्लिम हुक्मरानों की गैरत को ललकारना भी है। 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की ये ख्वाहिश है कि ये फ़ौज जो पाकिस्तान की है, इसे हम लश्कर इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम का हिस्सा समझते हैं, हम इसे ग़ज़वा हिंद का हिस्सा समझते हैं, लेकिन इनके लिए जो इस वक्त टेस्टर केस है वो फ़लस्तीन का मामला है। ये तो अमेरिकी फ़ौज है। मैं ये समझता हूँ कि इनको निकलना होगा, इनका नारा हो, इनकी बुनियादें हों, उसके अंदर इस्लाम है, इनके ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट है वो इस्लाम की है, इनको आगे बढ़ना चाहिए। इनको अमेरिका का नुमाइंदा बनने की बजाय इस्लाम का नुमाइंदा बनकर, अगर 1960 के अंदर गैरतमंद लोग मौजूद थे तो आज भी फ़लस्तीन पर उससे कहीं ज़्यादा जुल्म हो रहा है जो मिस्र पे हुआ था। तो आज भी हमारी जो है वो फ़ौज को किरदार अदा करना चाहिए, बिलखुसूस रियासत को। सिर्फ मजम्मत नहीं, अब मुरम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक इनकी मुरम्मत नहीं होगी इसराइल की, तब तक इनके मज़ालिम बंद नहीं हो सकते। ये सिर्फ ताकत की ज़ुबान समझते हैं, हालांकि जो यहूदी हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो मुस्लिम हैं, पूरी दुनिया के तमाम मज़ाहिब इसराइल की मजम्मत तो कर रहे हैं, लेकिन मुरम्मत जब तक नहीं होगी तब तक इसराइल जुल्म नहीं छोड़ेगा,
اور فلسطینیوں کو ان کا بنیادی حق نہیں مل سکتا. اور سب پاکستانی عوام، پاکستانی حکومت، حکمران، فوج، سب کا دو ریاستی نظریہ بن چکا ہے اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے. یقیناً مسلم امہ کا جہاں تک درد کی بات ہے تو ہمیشہ مسلم امہ کے لیے پاکستان کی عوام کی آواز رہی ہے. ریاست کہاں کھڑی ہوتی ہے اس کے اوپر ہمیشہ تفریق رہی ہے، لیکن یہ موقع ہے کہ اس وقت ہمارے حافظ سید عاصم منیر صاحب وہ حافظ قرآن بھی ہیں، سید بھی ہیں، اور اگر یہ سچ ہے تو انہیں باہر نکلنا ہوگا اور فلسطین کے لیے اپنا پریکٹیکل رول ادا کرنا ہوگا. مجاہدین کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ مجاہدین سے نمبر آزما نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد. ہاتھ اٹھا کر جذبے کے ساتھ، ایمانی قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ مرد آباد مرد آباد. پیغام دینا ہے کہ پاکستان کے غیور مسلمان اور پاکستان کے غیور مسلمانوں کے دل اہل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں. رسول اللہ کا فرمان ہے کہ من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبہ فلیس بمسلم. جو کوئی بھی کسی مسلمان کو یہ کہتا ہوا سنے کہ اے مسلمانوں میری مدد کو، میری امداد کو پہنچو، اور کوئی اس کی امداد کو نہ پہنچے اپنی استطاعت کے مطابق، تو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہے. یہ یکجہتی فلسطین ریلی دراصل انہی مظلومین فلسطین حماس کے مجاہدین کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے ان کے ساتھ کہ انہیں یہ پیغام دینے کے لیے کہ آپ تنہا نہیں ہیں. سب سے پہلے حماس کے مجاہدین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کہ جو حماسہ انہوں نے خلق کیا اور شیطانوں نے جو منصوبے بنائے تھے مسلمانوں کے خلاف، وہ بالخصوص بیت المقدس کے خلاف، ان تمام کو انہوں نے نیست و نابود کیا. اس پر انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے، اور اسرائیل نے جو ظلم ڈھایا ہوا ہے، اسرائیل نے جو ستم کا پہاڑ ان مظلومین کے اوپر ڈھایا ہوا ہے، اس کے خلاف، اس کی مذمت میں، اور وہاں موجود وہ مظلومین، وہ شہداء، وہ خواتین، وہ بچے، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے، انہیں یہ پیغام دینے کے لیے کہ انشاءاللہ دنیا بھر میں موجود تمام باضمیر انسان، تمام باغیور مسلمان آپ کے ساتھ موجود ہے اور آپ کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں، اور اپنی استطاعت کے مطابق جس میں جتنی استطاعت ہے، جو کوئی جو تعاون کر سکتا ہے ان کے ساتھ یہ عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہ ہمارا ہر طرح کا تعاون اور ہمارا ہر طرح کا شعار آپ کے لیے ہے. اور ساتھ ساتھ ان ظالمین کو یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ فلسطینی مجاہدین تنہا ہے، حماس تنہا ہے، انہیں تم نے تنہا کر دیا ہے. ممکن ہے کہ یہ حکمران یہ ان کے اندر غیرت نہ ہو، یہ فلسطین کے مجاہدین کے ساتھ تعاون نہ کریں، لیکن دنیا بھر کے باضمیر انسان، دنیا بھر کے باغیور مسلمان
حماس کے مجاہدین کے ساتھ، فلسطین کے مظلومین کے ساتھ اپنے پورے وجود کے ساتھ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ ہم سے جہاں تک ہو سکے اپنے پورے وجود کے ساتھ ہم مظلومین فلسطین اور مجاہدین فلسطین کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ یہ آخری جنگ ہے اقصیٰ کی، یہ آخری جنگ ہے اقصیٰ کی، یہ آخری جنگ ہے اقصیٰ کی، یہ آخری جنگ ہے اقصیٰ کی۔ اب بھارت نے جو قدم اٹھایا ہے انشاءاللہ اس کے بعد یہ قدم یہاں پہ نہیں رکے گا، تمام اسلامی ملت، تمام اسلامی ممالک انشاءاللہ جھک جائیں گے، اقوام عرب جھک جائیں گے۔ آج ہم فلسطین کے لیے باہر نکلے ہیں، تو میرا ایک سوال ہے کہ جب کربلا میں ظلم ہو رہا تھا تو یہی سوال اٹھتا ہے کہ کوفے والے خاموش کیسے تھے؟ تو سیم کوفے والے ویسے خاموش ہیں جیسے آج ہم لوگ خاموش ہیں۔ فلسطین میں کربلا بنی ہے، وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، سیم ٹو سیم جیسے کوفے والے خاموش تھے وہاں ظلم ہوتا رہا، ویسے ہم بھی آج ایسے خاموش ہیں اور وہاں ظلم ہو رہا ہے۔ تو ہمیں فلسطین کے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، وہاں پر جو بھی ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو کنٹرول کرنا چاہیے اور اس پہ جو ہے قابو پانا چاہیے۔ آخری جنگ ہے اقصیٰ کی۔ آج ہم یہاں فلسطین کے آزادی کے لیے یہاں گھروں سے باہر نکلے آئے ہوئے ہیں، سب مائیں بہنیں بھائی سب نکلے ہوئے ہیں فلسطین کی آزادی کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین میں بہت حالات خراب ہو رہے ہیں اور وہاں کے بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ آپ لوگ ایگزامپل لے لیں، جیسے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کے ایگزامپل لے لیں، جب ان کو کوئی کچھ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کے دل کو کیا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آج کے فلسطین کے بیچارے بچوں کو مارا جا رہا ہے، مائیں بہنیں سب کو۔ تو میرا آپ سب کو یہی پیغام ہے، گھروں سے باہر نکلیں، آزادی کے لیے احتجاج کریں، اور بس یہی پیغام ہے کہ سب مائیں بہنیں گھروں سے نکلیں اور زیادہ سے زیادہ اسرائیل کے پروڈکٹس کو آپ لوگ نہ لیں، جیسے کہ ریس وغیرہ سب کچھ، اور فلسطین کو سپورٹ کریں۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ریلی مظلومین فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے ہے، اور ہم لوگوں کو اس چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ کربلا فلسطین کی طرف توجہ کریں، کیونکہ ہم کربلا کے پیروکار ہیں، اور کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، کیونکہ ہر وہ جگہ جہاں پہ حق و صداقت کے لیے مارکا برپا کیا جائے وہ کربلا ہے۔ تو یہ ریلی اصل میں کربلائی فلسطینی کو ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہے، اور لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ مظلومیت فلسطین کے لیے آئیں، آواز اٹھائیں، اور ظالمین کے خلاف، جس طرح امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں مارکہ حق و باطل کو برپا کیا۔ جو امریکہ کا یار ہے